معاہدہ نہیں ہے، یہ شریعت محمدیہ کو ماننے والے لوگوں کا تو امتیاز نہیں ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، جن کی بستی اور جن کی ہستی ساری دنیا میں مشہور ہے، وہ جب اپنے پیر و مرشد بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس خدمت میں حاضر ہوئے ان سے بیعت ہونے کے لیے، تو انہوں نے بیعت ہونے کے بعد جو ان کو خاص وصیت اور نصیحت کی وہ یہی تھی کہ نظام الدین معاملات کی صفائی کرو، معاملات میں بہت صاف ستھرے رہو، معاملات میں لین دین میں اپنا ہاتھ بالکل صاف ستھرا رکھو۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں واقعہ لکھا ہے اور فرماتے ہیں کہ میں نے بڑا غور و فکر کیا کہ میرے پیر و مرشد نے کوئی وظیفہ تو مجھے بتایا نہیں کہ اتنی تسبیح تیسرے کلمے کی پڑھنی ہے، اتنی تسبیح درود شریف کی پڑھنی ہے، اتنی تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے، نہ کوئی وظیفہ بتایا، اور حضرت اس پر کیوں اتنا دھیان دے رہے ہیں، توجہ دلا رہے ہیں کہ نظام الدین معاملات کی صفائی کرنا، کسی کا کوئی حق تمہارے دل میں نہ رہ جائے ورنہ کل قیامت میں مواخذہ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں دہلی واپس آیا اور دہلی واپس آنے کے بعد میں نے غور و فکر کیا کہ پیر و مرشد نے جو بات بتائی ہے واقعی مجھ سے کوئی بھول چوک ہو رہی ہوگی، کوئی کمی کوتاہی ہو رہی ہوگی، اس لیے حضرت نے توجہ دلائی۔ تو حضرت لکھتے ہیں کہ واقعی جب میں نے آ کر غور و فکر کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ میں نے کبھی 15-20 سال پہلے کسی صاحب سے کوئی کپڑا خریدا تھا اور اس کے 10 یا 15 درہم اس پر رہ گئے اور میں بھول چکا تھا، لیکن حضرت کے توجہ دلانے سے مجھے یاد آیا، چنانچہ میں اس کے پاس پہنچا، لیکن میرے پاس 15 درہم نہیں ہو پاتے تھے، کبھی 5 ہوتے تھے، کبھی 7 ہوتے تھے، اور میں اس فکر میں ہوتا تھا کہ جب 15 ہوں گے تو جا کے دے دوں گا، لیکن 15 ہو نہیں پا رہے تھے، اس سے پہلے خرچ ہو جاتے تھے۔ تو میں نے سوچا کہ چلو جتنے ہیں پہلے وہ تو دے دیے جائے، بعد میں اس سے کہہ دیا جائے گا۔ وہ پہنچا، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس وہ درہم لے کر پہنچے کہ بھائی 20 سال پہلے میرے آپ کا معاملہ ہوا تھا، شاید آپ بھول گئے ہوں گے، لیکن مجھے کسی اللہ کے بندے کے توجہ دلانے سے توجہ ہو گئی ہے، یا اپنے آپ 10 درہم لے لیجیے اور 15 درہم انشاءاللہ جب انتظام ہو جائے گا میں آپ کو ادا کر دوں گا۔ وہ آدمی بڑا حیران کہ 20 سال بعد اس کو یہ 20 سال پہلا واقعہ یاد آ رہا ہے، خیریت تو ہے؟ نظام الدین اولیاء سے اس نے پوچھا کہ حضرت بات تو بتائیے، ایسے کیا ایک دم دل کی کایا بدل گئی ہے، زندگی میں ایسا کیسا انقلاب پیدا ہو گیا ہے، یہ زندگی میں کیسی تبدیلی آ گئی ہے کہ آپ کو پرانے حقوق یاد آ رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ میں اپنے پیر و مرشد بابا فرید الدین گنج شکر اجودنی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سے آیا ہوں اور حضرت نے مجھے اس پر توجہ دلائی ہے۔ اس شخص نے کہا کہ یہ 10 درہم بھی میری طرف سے آپ ہی رکھ لیجئے اور 15 کے 15 درہم معاف، اور جس ہستی کے پاس سے آپ آئے ہیں اس ہستی کے پاس جانے کے بعد دل پر یہی اثر ہونا چاہیے، اس ہستی کے پاس سے آنے کے بعد زندگی میں یہی انقلاب آنا چاہیے۔ آج لوگ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں اور جیسے جاتے ہیں ایسے واپس چلے آتے ہیں، حالانکہ ایک مستقل کام تھا اس امت کا، مستقل ایک مشغلہ تھا اس امت کا، اس امت کے بڑے بڑے لوگ اپنے بزرگوں کی خدمت میں سالہ سال گزارا کرتے تھے، اپنے ظاہر اور باطن کی اصلاح کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی زندگی میں جلا پیدا ہوتا تھا، ان سے پوری قوم، پوری ملت، پورے ملک بھی مستفید ہوتے تھے، اور اس طرح کے ہزاروں واقعات تاریخ میں پڑے پڑے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کو اللہ کی طرف سے توفیق ہو جائے، کسی کے توجہ دلانے سے متوجہ کوئی شخص ہو جائے، تو کسی کو یاد ہو نہ ہو، لیکن یہ جو اللہ نے دل دیا ہے، اس دل کو سب پتا ہے کہ میں نے کس کے ساتھ کب کیا کیا ہے۔ آپ تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں اور جس کا ایک روپیہ بھی اگر آپ کی طرف نکلتا ہے اس کو ادا کریں۔ ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ اگر کسی نے ٹرین میں ٹکٹ نہیں لیا تو پورے ملک کا قرضدار ہو جائے گا۔ ہمارے اکابر کو، ہمارے علماء کو، ہمارے بزرگوں کو اس سلسلے میں بڑی آگاہی تھی اور وہ لوگوں پر بڑی نظر رکھتے تھے کہ اس کے معاملات کیسے ہیں۔ حضرت اقدس مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید کو خلافت دے دی، ان کو اعتماد سمجھتے ہوئے اپنا خلیفہ بنا دیا۔ وہ ملاقات کے لیے آتے تھے، جاتے تھے حضرت کے بعد تھانہ بھون۔ ایک مرتبہ وہ اپنے 9 سال کے بچے کو لے کر حضرت کی خدمت میں پہنچے اور حضرت سے کہا کہ میرا بیٹا ہے، دعا فرما دیجئے، سر پر ہاتھ رکھ دیجئے۔ حضرت نے کچھ نہ سنتے ہوئے فوراً ان سے پوچھا کہ تم ابھی اپنے علاقے سے تھانہ بھون آئے ہو، کیسے آئے ہو؟ حضرت ٹرین سے آیا ہوں۔ آپ نے اس بچے کا ٹکٹ لیا؟ کہ حضرت دیکھنے میں چھوٹا سا بچہ لگتا ہے، 5-6 سال کا ہے تو 9 سال کا، لیکن دیکھنے میں تو چھوٹا سا لگتا ہے، میں نے سوچا کیا لوں۔ حضرت نے فرمایا کہ میں تم سے اپنی خلافت واپس لیتا ہوں،
تم اس قابل نہیں ہو کہ تم پہ اعتماد کیا جائے. جب تم نے ریلوے کو دھوکہ دے دیا تو تم کیا گارنٹی ہے کہ کل چل کر تم اسلام کو دھوکہ نہ دو, تم دین کو دھوکہ نہ دو. حضرت نے خلافت واپس لے لی. انہوں نے بڑی منت سماجت کی کہ نہیں حضرت میں واپس ہوں گا تو 2 ٹکٹ کی وجہ 3 ٹکٹ لوں گا, ایک آنے کا بھی لوں گا, اس کو پھاڑ کر پھینک دوں گا تاکہ ریلوے میں وہ پرانا پیسہ واپس چلا جائے. حضرت نے فرمایا نہیں, اب نہیں, اب تو بات گئی. تو معاملات کی صفائی بہت ضروری ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو اس امت کے بڑے محسن ہیں, بڑے امام ہیں, بڑے عالم ہیں, بڑے فقیہ اور محدث ہیں, ان کے واقعات بڑی کثرت کے ساتھ کتابوں میں ملتے ہیں کہ معاملات کی صفائی کا وہ کتنا خیال رکھتے تھے. ان کے ایک پارٹنر تھے, شریک تجارت تھے, حفص بن غیاث رحمۃ اللہ علیہ, وہ حضرت کے ساتھ تجارت کرتے تھے, بزنس کرتے تھے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی بہت بڑا بزنس تھا, کپڑے کا, ریشمی کپڑے آپ بیچتے تھے. وہ چونکہ پارٹنر تھے تو ایک دوسرے کے پاس مال بھی بھیجا کرتے تھے, ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر کے پاس. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ایک کپڑے کا تھان ان کی خدمت میں بھیجا اور ان کو لکھ کر بھیجا کہ اس تھان کے اندر ایک عیب ہے, یہ ایک جگہ سے پھٹا ہوا ہے, جب تم اس کو بیچنے لگو تو جس کو بیچو اس کو پہلے بتا دینا کہ اس کے اندر عیب ہے, اس کے اندر یہ نقص ہے. حفص بن غیاث رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب وہ کپڑا بکنے لگا تو میں وہ عیب بتانا بھول گیا, یاد نہیں رہا, دماغ سے نکل گیا کہ وہی کپڑا ہے جس کے اندر عیب تھا. لینے والا لے گیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے میری ملاقات ہوئی, پوچھا کہ بھائی اس کپڑے کا کیا رہا, بیچ دیا, حساب تو کہ حضرت تو میں نے بیچ دیا, کہ وہ جو عیب اس کے اندر تھا وہ بیان کیا. تو یاد ہی نہیں رہا, حضرت بھول گیا. لکھا ہے کہ وہ کپڑے کی قیمت 30,000 درہم تھی. حضرت نے پوری کی پوری خیرات کر دی اس شبہ سے بچتے ہوئے کہیں کہ یہ سارا مال ناپاک نہ ہو گیا ہو, اس لیے کہ وہ بغیر عیب بتائے ہم نے وہ چیز بیچ دی. آج تو ہم اس کو ہنر سمجھتے ہیں, ہاتھ کی صفائی سمجھتے ہیں کہ سستا مال مہنگا کر کے بیچ دیا, کم کوالٹی کا مال اعلیٰ کوالٹی والا دکھا کر بیچ دیا, اس کو ہنر سمجھتے ہیں, اس کو دماغ کا اپنا کامیابی سمجھتے ہیں. یہ بہت بڑا آخرت کا نقصان ہے. رمضان مبارک قریب ہے, اس لیے رمضان مبارک سے پہلے ہم اپنے ظاہر کو بھی صاف کریں, اپنے باطن کو بھی صاف کریں, اپنے معاملات کو بھی صاف کریں, اپنے اخلاق کو بھی اچھا بنائیں, اپنی معاشرت کو بھی اسلامی بنائیں, تب جا کر انشاءاللہ رمضان مبارک کے انوارات اور برکات ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں. ورنہ ہر سال رمضان آتا ہے, چلا جاتا ہے, کسی پر کوئی ذرہ برابر تبدیلی نظر نہیں آتی. جو رمضان سے پہلے جیسا تھا رمضان کے بعد بھی ایسا ہی ہے, جو رمضان سے پہلے لوگوں کو دھوکے دیتا تھا رمضان کے بعد بھی دھوکے دے رہا ہے. کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو اندر سے بدلا نہیں. اس لیے پہلے ہی اپنے آپ کو اندر سے صاف کرنے کی ضرورت ہے تاکہ رمضان مبارک کا یہ مبارک مہینہ, اس کے مبارک دن اور رات اور ان کی رحمتیں اور برکتیں پورے طور پر ہمیں محسوس ہو جائیں, ہمیں غنیمت کے ساتھ مل جائیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا